نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. آپ حضرات کی خدمت میں بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں ان سے بچنا چاہیے، اور بعض بیویوں کی 20 کوتاہیاں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک کوتاہی یہ ہے جسمانی تشدد، مار پیٹ، بیوی کو مارنا اسے ذلیل کرنے کے مترادف ہے، بیوی کو مارنا یہ اسے ذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت یا خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بیوی کو مارنا اسے ذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی تنبیہ وہ تو گنجائش ہے ضرورت کے موقع پر، لیکن حد سے زیادہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بیوی پر ہاتھ اٹھانا یہ کمزوری کی نشانی ہے، مردانگی کی نہیں۔ مسائل کا حل گفتگو میں ہے، تشدد میں نہیں جا کر ہے۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثور صاحب رحمہ اللہ تعالی، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ کل بھی ایک نوجوان آئے ہوئے، کہتے ہیں وہ طبیعت جذباتی، فوراً غصہ آ جاتا ہے، اور غصے کی وجہ سے اب ان کی بیوی گھر چلی گئی، وہ سختی کرتے آ گئے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی، حضرت نے نکاح پڑھایا، نکاح کے موقع پر قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کہ نکاح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نکاح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بلکہ حضرت فرمانے لگے، نکاح سے جو میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے یہ تار عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تار عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو جاکنے، کہ میاں بیوی کے درمیان جو نکاح کی وجہ سے تعلق قائم ہوتا ہے
یہ تار عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ایک لفظ کہا قبول تو جڑ گیا، اور ایک لفظ کہا طلاق تو کٹ گیا، اللہ ختم ہو گیا۔ اللہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، لیکن پھر بھی میاں بیوی اس تعلق کو نبھانے کے لیے کتنا ایک دوسرے کے لیے سرگردان رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کی خدمت کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھر کا نظام ہی خدمت سے ہی چلتا ہے۔ خیال رکھنا چاہیے آپ لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عرض کرتا ہوں نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے۔ کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ آ جاتے ہیں گھروں میں کچھ نہ کچھ احوال پیش آ جاتے ہیں، جہاں تک ہو سکے برداشت درگزر رہا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں ایک ملک میں سروے ہوا کہ وہاں طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں، جو سروے ہوا تو اس میں یہی رپورٹ ہے کہ طلاق کی اصل وجہ فرمایا عدم برداشت اور عدم تحمل ہے، برداشت کا نہ ہونا اپنا۔ عرض کرتا رہتا ہوں ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا۔ بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ کل ہی طلبہ ہے مجھے مشکوہ شریف حدیث شریف دینا، میں سناؤں گا آپ کو۔ یہ میں نے سب کتابیں آپ کی رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کل ہی مشکوہ شریف کا سبق ہو رہا، کل یہ پرسوں ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی ہے۔ بھائی فاروق صاحب آپ نے بھی کتابیں پڑھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں، آپ نے کیا پڑھا؟ یہ ہیں کتابیں الحمدللہ۔ چلو وہ بھی اللہ ان کو بھی قبول فرمائے الحمدللہ، ان کی بھی جو نیک باتیں ہیں الحمدللہ، لیکن علم یہ ہے الحمدللہ۔ ہمارا کیا علم ہے شیخ طاہر صاحب؟ کچھ علم نہیں آگنا۔ کبھی علم کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جامع شفیع کے طلباء آئے، کہتے ہمیں کوئی نصیحت لکھیں، بس پھر میں نے ایک جملہ سبق کے تو یہیں لکھوایا کہ بھائی کبھی علم کی وجہ سے فخر نہ کرنا، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ ہمارے پاس کیا علم ہے؟ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام بڑی ہستی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے ساتھ قبطی کا، فرعون کے قوم سے ایک آدمی تھا، اس کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فاستغاث، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور قبطی کو ایک مکہ مارا، وہیں ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ نبوت کا مکہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام پہلے انسانی شکل میں تشریف لا دیتے ہیں۔
اور موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی تماچا مارا اور ان کی آنکھ نکال دیا۔ وہ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں گئے کہ یا باری تعالیٰ، آپ نے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں یہ بیل کی پشت کے اوپر نے اپنا ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی ہی آپ کی عمر عطا کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا اگر اتنی عمر عطا کر دی گئی پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا فرمایا پھر بھی موت ہے، پھر ہی موت ہے۔ فرمایا اگر پھر موت آنی تو میں بھی جاتا ہوں، ابھی چلتا ہوں میں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بس بات نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء۔ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں بھائی فاروق صاحب؟ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس یا ابلس یبلس ابلاسن سے ہے۔ ابلاس کا معنی ہے نا امید ہونا، تو ابلیس کو بھی ابلیس کس لیے کہتے ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ جو خود نا امید ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں بھی نا امیدی مایوسی کے خیالات دل میں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جتنے بھی نا امیدی کے خیالات ہوتے ہیں یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ عرض کرتا رہتا ہوں مسلمانوں کے پاس آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے رہا۔ ایسے شیطان، ابلیس کا نام شیطان بھی ہے، ابلیس کو شیطان قرآن پاک میں ہی لفظ ذکر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ شیطان پر اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر یعنی ہر وقت لعنت برس رہی ہے۔ لعنت کہتے ہیں، لعنت کا معنی ہے البعد من الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ لعنت کا معنی ہے البعد من الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ اس لیے ہر ایک کو لعنت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں جن کے کفر کے اوپر ہے تصریح ہو آگئے، جن کے کفر کے اوپر یقین ہو ان کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے۔ جیسے مرزا ملعون جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ ملعون ہے۔
تو شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ شیطان ہی ہمارے طلباء بیٹے ہیں نا. اس کو میں پوچھ لیتا ہوں ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے نا. یہ مسافر کو پتہ ہوتا ہے نا. ہر میدان کی محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں ایک مرتبہ جامعہ عبداللہ ابن عمر میں طلباء کرام کو نے پہلے یہ دوسرے سال میں قدوری کا اجرا کروا رہا ہوں. قدوری ایک کتاب ہے، فقہ کی ایک کتاب ہے. قدوری فقہ کی کتاب ہے، مسائل کی فقہ کی. بعض سے باب بڑھ جاتی ہے. یہ ہدایہ ہے نا، ہدایہ یہ اندر ہوگی، یہاں پر سامنے رکھی ہوئی ہدایہ اول. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جب ہدایہ اول ہمارے بزرگ استاد تھے، جب ہم ان سے پڑھتے تھے ہدایہ، علم کا عجیب ہے شان. انہوں نے پہلے کتاب لکھی کفایت المنتہی، یہاں ہے بخط ہدایہ اول. بھائی فاروق یہ بھی ہاں، یہ علم دین کی یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ اپنے میدان میں ہم لوگ خوب محنت کریں. ہاں لگ وہ والا سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک. ہاں عرض کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک. ہاں بتائیے ہمارے شیخ طاہر صاحب کتنی جماعتیں پڑھ رکھی ہیں آپ نے؟ ہاں میٹرک الحمدللہ. ہاں آپ کی میٹرک بھی ایم اے کے برابر ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. بہرحال نیک اساتذہ جہاں بھی ہوں، حضرت حکیم الامت حضرت تھا رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں، ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے. اساتذہ کی نیکی کا اثر شاگردوں پر، والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر، افسر کی نیکی کا اثر عملے پر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ ہیں الحمدللہ. کوئی دو چار ہوتے ہیں بیچارے بھول والے، باقی ہیں مجموعی طور پر اللہ کا شکر ہے ہر مسلمان میں ایمان کا نور ہے. ایمان کا نور الحمدللہ. ہر ایمان کا، ہر مومن کا سینہ یہ روشن سینہ ہے الحمدللہ. کافروں کا سینہ یہ تو بالکل اندھیرے والا ہے. ہاں وہ ظلمت سے بھرا ہو، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یاد. اللہ سب کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہدایت اللہ تعالیٰ سب کو یہ ہدایت ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ان سب کتابوں کی تکرار کی طلباء سے. ہاں بھائی بیٹے عمر خوب محنت کریں. ہاں اگر مطالعہ کریں تو ایک لائن بھی آپ کو فارغ نہ کرے. اللہ اپنی مہربانی. میں وہاں جامع تقریباً کوئی 27-28 سال تو ہو گئے ہیں میں خیال وہاں بھی حاضری دیتے ہوئے الحمدللہ. میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا کہ بس یہاں بھی ان کا حسن زن ہے، بڑے حضرات کا حسن زن یاد ہے. فرمائی میرے عظیم بزرگ استاد بھی، میرے شیخ بھی ان کے بیٹے یہاں پر وہ شعبان کے دورے میں آج سے کوئی 27-28 سال پہلے تشریف لائے تو حضرت نے ان کا سبق سنا. واپسی میں ہم باہر سبق انہوں نے تھوڑا بہت سنا دیا. پھر خوش ہوئے تو پھر مجھے اگلے سال فرمایا کہ ہمارے مدرسے میں بھی آپ حاضری دیا کریں الحمدللہ. جامعہ عبداللہ وہاں بھی جاتا ہوں. اللہ کا شکر الحمدللہ.
ابھی جمعہ ہے بدھ گر، پہلے ہفتے میں 2 دن تھا، اب 1 دن جاتا ہوں۔ تو پہلے اب تو خیر حدیث شریف کتاب ہے ابن ماجہ شریف، وہ پہلے قدوری کتاب ہے، قدوری نہیں یہ قدوری، یہ ہدایہ ہے، ہدایہ یہ قدوری کی شرح ہے۔ یہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہدایہ کا جو متن ہے، متن قدوری ہے، جامع صغیر ہے اور بدایت المبتدی ہے، یہ 3 کتابیں ہیں، اس کا متن یاد کرنا ہے اور یہ شرح ہے۔ یہ ہدایہ ہے، یہ ہدایہ ہے، یہ 1 جلد ہے، اتنی بڑی، اس سے بڑی، یہ 4 جلدیں ہیں، 4 جلدیں ہیں۔ اور مجھے کسی نے بتلایا کہ برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے، وہاں پر ہدایہ کا انگریزی ترجمہ وہاں پر پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو وکیل حضرات ہیں نا، یہ لا کرتے ہیں، یہ جو قانون کی کتاب ہے، قانون پڑھتے ہیں، وہی ہے یہ۔ بڑوں کا خلوص ہوتا ہے، سبحان اللہ، علم یہاں پر لکھا ہوا ہے، قد جرى علی الموعد فی مبدأ بدایت المبتدی، فرمایا بدایت المبتدی کی ابتدا، پہلے بدایت المبتدی ایک رسالہ، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، رسالہ ہے، فرمایا میں اس کی شرح لکھوں گا، اس کی شرح لکھوں گا، اور اس کی شرح لکھنی شروع کی، شرح لکھنی، کتنی شرح، کتنی جلدیں لکھ دی؟ 80 جلدیں لکھ دی، 80 جلدیں سبحان اللہ۔ اس کی شرح لکھنی شروع کی تو 80 جلدیں اس کی لکھ دیا، اس کی شرح پھر کہتے ہیں تبینت فیہ نبذم الاطناب، مجھے تھوڑی سی طوالت محسوس ہوئی، تھوڑا سا لمبا پن، 80 جلد لکھنے کے بعد کہتے ہیں تھوڑی سی طوالت محسوس ہوئی، سبحان اللہ۔ پر میں وہ خشیت ان یحجر لاجلہ الکتاب، مجھے خطرہ ہوا کہیں طوالت کی وجہ سے میری کتاب کو لوگ پڑھنا نہیں چھوڑ دیں۔ تو فصرفت عنان، یا عنان بالکسر والفتح، دونوں کا لکھا ہوا ہے، العنایہ بالکسر والفتح، العنان بالکسر۔ ہم نے حاشیہ دیکھا، مجھے پاس اندازہ ہوا کہ میں عنان پڑھنا ہے، فصرفت عنان العنایۃ الی شرح آخر، پھر میں 80 جلدیں لکھ دی ہوں، بدایت المبتدی کی 80 جلدیں لکھ دیں۔ پھر مجھے تھوڑی سی طوالت محسوس ہوئی، تھوڑا سا لمبا پن محسوس ہوا، پھر میں نے اپنے ارادے کی لگام کو پھیرا، جیسے گھوڑے کی لگام کو پھیرتے ہیں، موڑتے ہیں، تو پھر میں نے اپنے ارادے کی لگام کو پھیرا کر چلو میں اس کی ایک اور شرح لکھوں، ایک مختصر شرح لکھوں، فرمایا موسوم بالہدایت، پھر میں نے ایک اور شرح کا ارادہ کیا کہ میں اس کفایت منتہی کا خلاصہ نکالوں، تو اس کا خلاصہ نکالا، یہ ہدایہ جو ہے یہ کفایت منتہی کی 80 جلدوں کا خلاصہ ہے، الحمدللہ۔ ہاں بھائی صرف لکھنا ہی نہیں ہوتا، جو مصنف کا جو تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ تقوی کا نور ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ صاحب ہدایہ نا، یہ ہدایہ انہوں نے ہدایہ فرمایا 11 سال میں لکھا، با وضو لکھا، با روزہ لکھا، اور اپنے روزے کا کسی کو علم میں نہیں ہونے دیا۔ یہ ساری کتاب ہے، فرمایا 11 سال میں لکھی، با وضو لکھی، با روزہ لکھی، اور اپنے روزے کا کسی کو علم میں نہیں ہونے دیا۔ صبح کے وقت گھر سے کھانا آتا، اپنے حجرے سے باہر نکلتے، کوئی فقیر ملتا وہ سارا کھانا اس کو دیتے، اور شام کو بس روزہ افطار کرتے رہتے۔ کیوں نہ اللہ پاک خدا قبولی عطا فرمائے۔
نیکی کریں اور کنویں میں ڈالیں۔ ہاں ہاں کچھ نہیں ہے ہوا ہوا ہاں، ہمیں کوئی جانے نہ جانے، جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، یہیں رہ جائے گا۔ میں گھر میں گیا، وہاں پر کپ رکھے ہوئے جو یہ کیا کہتے ہیں، ٹرافی کہتے ہیں، کپ رکھے ہوئے آ گھر کے وہ بچے کہنے لگے ہم نے یہ انعام میں جیتے ہیں۔ دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے کہ اب اس کپ میں نہ کوئی چائے پی سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں، بالکل فارغ رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے انعام کی حقیقت یاد ہے۔ پاکستان میں بھی سنا کب جیتے ہیں وہ کشمیر تھوڑا جیتا ہے، وہ فارغ رکھا ہوا کیا رہے گا سوائے 2-4 منٹ کی کوئی خوشی کی، اور کسی نے تاڑی بجا دی، بس یہ ہے، یہ کچھ نہیں۔ آپ پاکستان فلاں کب جیت لیا، فلاں کب جیت لیا، کوئی کشمیر تھوڑا پتہ کر لیا اسے یہ صرف عارضی خوشی ہے، یہ فانی خوشی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں آکنا، یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ آپ نے یہ انعام جیتا ہے آپ نے۔ پھر ایک مرتبہ پھر کہہ لیں یہ کتنی 1 سیکنڈ لگا ہے، کتنی بڑی کمائی کی ہے۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، اور روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ یہیں رہ جائے گا سب کچھ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تھوڑی بہت کھیل کود کی گنجائش ہے بس آگے، بس اس میں یہی ہے کوئی یعنی اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کریں یا کرنا ہے، کوئی ورزش کی نیت سے کوئی تھوڑا بہت کوئی کھیل بھی نہیں، گنجائش ہے اس میں، کوشش کریں کہ نماز نہ نکلنے پائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے رہا۔ پھر ایک مرتبہ پھر کہہ لیں لاہور، پشاور، کراچی نہیں، جتنی بار بھی کہیں گے اللہ پاک کا پیارا نام لیں گے، میں نے کہا 1 مرتبہ بھی اللہ پاک کا پیارا نام لیں گے، پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل جائیں گے۔ راستے میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی اور زبانی مصروفیت نہ ہو، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، چاہے وقفے سے لیتے رہنا، کوئی ہے نہیں۔ جب یاد آ جائے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، تھوڑا تھوڑا اللہ پاک کا پیارا نام لیتے رہے الحمدللہ۔ بس بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی، دیکھو ایک ہے زبان کا ذکر، یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام، اس کی بہت بڑی عظمت ہے الحمدللہ، اور ایک اس سے بھی اونچا ذکر ہے، اس سے بھی ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا، بس یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا الحمدللہ، بس یہ دیکھیں۔ کسی کو ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائیوں میں کچھ وقت لگانے کا موقع ملا، یوں کہتے کہ اللہ پاک کی خوشی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر کو پہچاننا، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت مجھ سے میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر لینا، بس یہی ان کو خوش کرنا ہے۔ کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھنا کہ اس وقت مجھ سے میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر لینا، بس یہی ان کو خوش کرنا ہے۔ اور ہمارے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی چاہت اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ آپ کی دکان سچائی سے بھری ہوئی، امانت داری سے بھری ہوئی، اپنی حق حلال کی روزی سے بھری ہوئی۔ آگے یہ دکان دنیا کی نہیں، یہ جنت کی دکان ہے الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں اور دکان میں، دفتر میں، ملازمت میں اپنی حق حلال کی روزی کما کر آپ دنیا دار ہیں۔ نہیں، ہم دنیا داری ایک لمحے کے لیے ہم دنیا داری کے لیے نہیں آئے۔ دنیا داری اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے اپنا، ہاں، ورنہ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے۔ کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کاروبار دنیا کام ہے، ملازمہ دنیا کام ہے، وہ تو میرا کروں، یہ دین کا کام، پڑھنا پڑھانا دین کا کام ہے مولا۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو، اپنی دنیا کی واہ واہ مقصد ہو، پھر یہ کام بھی یہ بھی دنیا کام بن جائے گا۔ اللہ یہ آخرت کریں، یہ دنیا کام بن جائے گا۔ اللہ ریاض سے بچائے، دکھلاوے سے بچائے اللہ۔ شہادت کتنا بڑا عمل ہے، اپنی جان کو قربان کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ پڑھنا پڑھانا ہے، علم دین پڑھنا پڑھانا کتنا نیک عمل ہے۔ اور سخاوت کرنا ہے، اللہ کے راستے مال خرچ کرنا، یہ کتنا اونچا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ان کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ اندر کے خانوں کو دیکھ رہے ہیں، اندر کے خانوں کو، ہاں، جہاں آپ کا الٹرا ساؤنڈ نہیں پہنچ سکتا، جہاں رب کی نظر پہنچتی ہے۔ کون سا الٹرا ساؤنڈ ہے جو آپ کی دل کی نیت کو دیکھ سکے؟ کون سی مشین ہے؟ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جن کا اختتام اس پر ہے، واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کر رہے ہو ہم باخبر ہیں، واللہ بصیر بما تعملون، تم جو کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، واللہ علیم بذات الصدور، ہم سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں نا، ہاں، ان کے زبان پر کیا اور اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ نہ پڑھ کر ان میں میرے کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، بچوں کو جو اسکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمائے یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائیں، یہ ہے نیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ دل کے جو سنگل ہیں اوپر کی جانب ہوتے ہیں، یہ گاڑیوں کے سنگل تو نیچے کی جانب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریل گاڑیوں کے سنگل، اب تو خیر ہے یہ بتیاں وغیرہ بھی آ گئی ہیں، پہلے گاڑیوں کے سنگل ہوتے تھے وہ راستے میں وہ لگے ہوتے، ریل گاڑی کی لائن کے اوپر لگے ہوتے تھے، جب گاڑی آتی تو یوں ہو جاتا تھا۔ دیکھا ہوا ہمارے کو بزرگ ہیں، جو پرانے سنگل ہوتے تھے وہ بس وہ جو سامنے جو ڈنڈا سا ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہو جاتا، تو کہتا گاڑی آ رہی ہے، تو گاڑی کے سنگل نیچے لیکن دل کے سنگل اوپر کی جانب ہوتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی
ہر نیک عمل کی روح وہ اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ نیت کا رخ اوپر کی جانب ہو۔ ہاں اللہ کا جب یہ دل کا رخ اوپر کی جانب ہوتا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچتا ہے، پھر الحمدللہ یہ اوپر کی جانب رخ ہوگا نا۔ ہاں پھر راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں گے اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہو، دل کا رخ اوپر کی جانب ہو، اس کانٹے پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی الحمدللہ۔ ہاں کیا معلوم ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کیا کروں، وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، سبحان یا اللہ، بڑی تیز چل رہی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ صاحب ہدایت نے ہدایت شریف لکھی، 11 سال میں لکھی، باوضو لکھی اور روزہ لکھی الحمدللہ۔ میں وہاں پر ازبکستان شہر میں حاضر ہوا تو وہاں پر ہے، میں بخارا میں تھا، بخارا میں ایک بچے مجھے ملے بخارا کے، بخارا میں ہمارے سے پڑھ رہے تھے، کہنے لگے میں مرغینان کا ہوں، مرغینان کا، کہنے مرغینان سے، کہتے پھر ہمارے مرغینان یہ صاحب ہدایت کا شہر تھا، کہنے ہمارے گھر سے ہے، یعنی ہمارے گھر سے امام صاحب ہدایت رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو چلگاہ تھی جہاں پر وہ ہدایت لکھی، وہ ہم سے 3 میل کے فاصلے پر تھی، بس وہاں کے رہنے والے تھے بچے بھی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، تو بچے جہاں بھی ہوں سب ہمارے اپنے ہیں، یہ بیٹے الحمدللہ، اللہ سب کے لیے دعائی الحمدللہ۔ یہ بچے مدرسے میں پڑھیں، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ، یہ آپ کے ایمان کے تحفظ کریں گے، آپ کی جو دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، اللہ نے اس کو بجھانے کے لیے ان کو چن رکھا ہے الحمدللہ۔ باقی اور خدمتیں اس کے لیے، اور ہمارے سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، آپ بس کوئی خلاف شرع کوئی تعلیم نہ ہو، بس یہ ساری تعلیمیں جنت کی ہیں آپ کے الحمدللہ۔ ہاں اب میں آپریشن کے مرحلے سے گزرا ہوں، بائی پاس کے مرحلے سے گزرا ہوں، ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ مجھے نہ گھر والے یعنی مجھے اٹھا سکتے تھے، نہ کوئی طلباء اٹھا سکتے، وہ ہسپتال کا عملہ ہی ہے، ہمارے بچے ہی سکول کالج کے بچے جو کورس کرتے ہیں کہ کس طرح مریض کو اٹھانا ہے، کس طرح دے، وہ پورا ایک نظام جڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، صرف ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹروں کے ساتھ پورا عملہ خدمت میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بات بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن جو ابھی جو دوائی دینے کا کام ہے اور وہ کھلانی ہے کیسے، وہ بعض بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن وہ بیچارے ان کے لیے ٹیکا لگانا مشکل ہوتا ہے، ان کی پریکٹس نہیں ہوتی اس میں، وہ تو بڑی دوائی دے سکتے ہیں لیکن یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ اپنی جو بھی آپ کا فن ہو، ہنر ہو، اس میں بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، پھر یہ سارا پڑھنا پڑھانا آخرت کا ہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں دین دار ہیں الحمدللہ، بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کا اگر مسجد میں نماز پڑھنا ثواب ہے تو نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب ہے، دفتر میں جانا ثواب ہے، کھیتی باڑی کرنا ثواب ہے، ملازمت کرنا ثواب ہے الحمدللہ، یہ سارے قدم جنت کے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے، بس اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ پر یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں بھائی، ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی، یہی رہ جائے بابا، عمل کی نیت سے، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پر اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں عمل کا پہلے سے جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے نوازے، بھائی یہی نیک جذبہ ہی ہے، آپ کہاں سے، مجھے اندازہ ہے جمعے میں ہمارے جہاں آس پاس علاقے سے بھی آتے ہیں، دور دراز مختلف شہروں سے بھی یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں، انشاءاللہ یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں سب کو انشاءاللہ، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ، آمین۔